Hello, dear viewers and listeners. I hope you will be fine, happy, and healthy today. Today, we are going to begin the fourth lesson, that is from mother with love. From mother, माँ की तरफ से with love, मोहब्बत के साथ. Actually, this is a story, and a story of Menta, her father, and her mother. Right, د منټه د هغې د پلار او د مور یوه کهاني ده. د منټه مور چې نو هغه بیماره وي او ډاکټر ورته دا پیشن ګویي کوي چې یاره د دې د 3 میاشتې یا د 3 میاشتو نه کم وخت کې به دا ایکسپایر کیږي، وفات کیږي به. نو د منټه او د هغې پلار دا خبره ډسکس کوي او دا قصه په ډیټیل سره روانه ده. انشاءالله we will discuss over here. Let's begin it. فرام مدر، ماں کی طرف سے، ود لاؤ محبت کے ساتھ، مین ذمہ داریوں کا قبول کرنا، کرسی کا قبول کرنا. جو اس کرسی پر اس کی ماں بیٹھتی تھی تو وہ اس نے محبت کے ساتھ قبول کیا اور منٹا نے ساری ذمہ داریاں لے لیے. مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے دا ڈے دیٹ منٹا ہاولی گرو اپ، جس دن منٹا ہاولا بڑی ہو گئی، پلی بڑی. was a crisp golden day in early September. وہ سپٹمبر کا ایک صاف ستھرا اور سنہرا دن تھا، ایک خوشگوار اور سنہرا دن تھا. Afterwards she was to remember everything about that day with great poignant clarity. Afterward بعد میں she was to remember، انہیں یاد رکھنا تھا. everything about that day، اس دن کے بارے میں سب کچھ انہیں یاد رکھنا تھا. جو کچھ اسی دن واقع ہوا تو انہیں یہ یاد رکھنا تھا. with poignant clarity مین تکلیف دہ وضاحت کے ساتھ. جب ان چیزوں کی وہ وضاحت کرتی تو انہیں ذرا ذہنی تکلیف بھی ہو جاتی، لیکن انہیں یہ سب کچھ یاد رکھنا ہوتا. She remembered the slapping sound of the waves made. انہیں یاد ہے کہ لہریں کتنے سلیپنگ تھپڑ والے آوازیں نکال رہے تھے. لہروں کی آوازیں بھی ایسی تھی جیسے وہ ان کو تھپڑوں سے مار رہے ہیں. رائٹ، تمانچہ مارنا، تھپڑ مارنا، سلیپنگ. The pungent smell of the logs burning، اور لکڑیوں کے جلنے کی خراب بو. پنجنٹ مین سخت بو، تیز بو یا خراب سا جو بو تھا. اب دا لاگز لکڑی کے، برننگ جو جل رہے تھے تو انہیں بھی وہی یاد تھی اسی دن. ایون دا گرلز دیٹ سورڈ اینڈ swooped اوور ہیڈ، یہاں تک کہ وہ بگلے، گرلز مین بگلے جو اوپر ہوا میں اڑتے تھے وہ بھی انہیں یاد ہے. اینڈ swooped، اور جپٹتے تھے، یعنی ان پر ہم نیچے حملہ کر دیتے تھے اوور ہیڈ، ان کے سروں کے اوپر، تو وہ بھی منٹا کو یاد ہے. بٹ موسٹ آف آل شی ریممبرڈ ہر فادر فیس وین ہی ٹولڈ ہر، لیکن سب سے زیادہ ان کو اپنے والد کا وہی چہرہ یاد ہے جب اس نے ان کو بتائی، ایک بات بتائی، اور وہ بات بتاتے وقت ان کی چہرے کی حالت کیسی تھی ان کے والد کی، تو وہ ان کو سے بالکل بھول نہیں جاتی ہے، وہ تو مکمل طور پر ان کو یاد ہے. It begins like any other Saturday، یہ بھی کسی بھی دوسرے ہفتے کے دن کے طور پر شروع ہوا. with Minta laying in bed an extra hour، جب منٹا اپنے بستر پر ایک مزید گھنٹہ پڑی ہوئی تھی، چونکہ چھٹی کا دن تھا، سیٹرڈے تھا، تو وہ کچھ دیر تک پڑی تھی. Breakfast was always lazy and unhurried on Sunday morning، صبح کے ناشتہ ہمیشہ سیٹرڈے مارننگ کو، ہفتے کے صبح کو، لیزی مین دیر سے ہوتا، اینڈ انہریڈ آہستہ آہستہ تیار ہو جاتا تھا، کیونکہ چھٹی تھی تو وہ کوئی جلدی نہیں کرتے. The three of them in the breakfast room، اور یہ تینوں اپنے بریک فاسٹ یا صبح کے ناشتے کے کمرے میں تھے. تین کون تھے؟ تو منٹا تھی، ان کے فادر اور مدر، تو all of them were in the breakfast room. Minta's father engrossed in his paper، منٹا کا والد اپنے اخبار پڑھنے میں مشغول تھا. engrossed مین مشغول تھا، in paper اخبار پڑھنے میں. her mother flying around in a gaily colored house coat،
اس کی ماں ایک شوخ کلر کے ہاؤس کوٹ گھریلو کوٹ میں ادھر ادھر گھومتی پھرتی تھی. فلائنگ اراؤنڈ مین ادھر ادھر گھومنا پھرنا. گیلی کلرڈ مین شوخ رنگ یا خوش رنگ ہاؤس کوٹ میں. مکسنگ ویپلز روغنی روٹی مکس کر رہی تھی، مطلب روٹی میں روغن مکس کر رہی تھی اور انہیں پھر پکا رہی تھی. اینڈ فرائنگ بیکن، اور بیکن مین سور کے گوشت کو بھی فرائی کر رہی تھی یا بن رہی تھی، پکا رہی تھی. اس کی ماں ان ہی کاموں میں مشغول تھی. منٹا سیٹنگ دا ٹیبل، اور منٹا دسترخوان کو ٹھیک کر رہی تھی تاکہ صبح کے ناشتے کے لیے تیار ہو جائے. دے ٹاکڈ وہ باتیں کرتے تھے. دا کیجول ہیفی ٹاک آف پیپل عام طور پر لوگوں کی عام باتیں کرتے تھے، جیسے عام معمول کے مطابق جو باتیں ہوتی ہے وہی ہوتی تھی ان لوگوں کی طرح. who loves each other جو ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، اور پیار کی باتیں ہوتی تھی، عام باتیں. and don't have to make conversation اور انہیں کنورسیشن کرنے کی ضرورت نہیں تھی. don't have to انہیں نہیں کرنا تھی. make conversation mean لمبے بحث مباحثے گفتگو، اور یہ بحث مباحثے وہ نہیں کرتے تھے. ان کی باتیں کس چیز کے بارے میں تھے؟ so about neighborhood doing پڑوسیوں کے معاملات کے بارے میں. about items in the newspaper اخبار میں مختلف خبروں کے بارے میں. about the clothes منٹا would need ان کپڑوں کے بارے میں جس کی منٹا کو ضرورت ہوگی. when she went away to school in a couple of weeks جب 2 ہفتے بعد وہ اسکول جائے گی تو ان کے لیے کپڑوں کی ضرورت ہوگی. تو وہ یہی باتیں کر رہی تھی. یا اگر ماضی سے اس کا معنی لے لے so when she went to school in a couple of weeks جب وہ 2 ہفتوں میں اسکول جاتی تھی تو انہی کے بارے میں باتیں ہوتی تھی. they talked انہوں نے ایک دوسرے سے باتیں کی. a couple of weeks. it was after the dishes یہ برتن دھونے کے بعد کا واقعہ ہے. ڈش مین کھانے کے بعد بھی ہے، اور ڈش مین برتن کھانے کا برتن دھونے کے بعد بھی ہو سکتا ہے. تو ناشتے کے بعد it was after dishes were finished جب ناشتہ ختم ہو گیا اور ان کے برتن بھی دھو لیے گئے. that Minta's father asked her تو منٹا کے والد نے منٹا سے پوچھا if she would like to go down to the beach for a while کہ کیا آپ میرے ساتھ کچھ وقت کے لیے نیچے ساحل کو جانا پسند کریں گے. لو ٹائڈ مدجزر ہے، آہستہ آہستہ لہریں ہیں. ہی سیڈ اس نے کہا might get a few claim شاید ہم کچھ سمندری جانور حاصل کر لیں، کیونکہ ابھی مدجزر کم ہے، لہریں کم ہے. جب لہریں کم ہو تو سمندر کے کنارے پھر کلیم خاص کر گونگ کو کہتے ہیں جو تھوڑے بہت زمین کے اندر ہوتے ہیں. لوگ ذرا سمندر کا کنارہ کھود کر اس سے پھر نکال لیتے ہیں. عام طور پر یہی کلیم نامی جو سمندری مچھلی ہے یا سمندری جانور ہے. منٹا نوڈڈ اگریمنٹ منٹا نے سر ہلایا اگریمنٹ کی صورت میں، کہ اگریمنٹ کی صورت میں سر ہلایا کہ ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ جاؤں گی. بٹ ہر مدر میڈ اے لٹل فیس لیکن ان کی ماں نے تھوڑا سا منہ بنایا، تھوڑا سا صورت بنایا. منہ بنانا مین انکار کرنے کی صورت اس نے اختیار کی کہ میں تو نہیں جا سکتی ہو. اس کی ماں نے کہا رائٹس ہاررز کلیم چاؤڈر فار another week. ہارر مین لرزہ، خوف، بہت برا. ہارر کا یہاں معنی ہے بہت برا. آپ اگر کلیم لاتے ہیں تو یہ بہت برا. یا رونگٹے کھڑا ہونا بھی ہارر کا ایک معنی ہے. ہارر کلیم چاؤڈر فار another week ایک اور ہفتے کے لیے بھی ہم اس گونگ کے گاڑا شوربہ کھائیں گے. چاؤڈر مین شوربہ، گاڑا شوربہ جو گاڑا ہو، ٹھنگا چور تمنگوایو شوربہ ہو. سو ہم ایک اور ہفتے اس کو کھا لیں گے کیونکہ اس کی ماں اس سے نہیں پسند کرتی تھی. شور یو ووڈنٹ لائک ٹو گو میری یقیناً میری آپ ہمارے ساتھ نہیں جانا چاہے گی. منٹا's father asked منٹا کے والد نے پوچھا the salt air might help your headache کیونکہ نمکین ہوا شاید آپ کے سر درد میں اضافہ کرے، شاید آپ کے سر درد کا باعث بنے.
تو اب ہمارے ساتھ نہیں جائے گی. اس نے میری سے کہا، منٹا کے والدہ سے. نو یو ٹو رن along، نہیں تم دونوں بھاگ جاؤ، تم دونوں جاؤ. I'll curl up an apple and a television program. I will curl up، میں لطف اندوز ہوگا ایک ایپل سے، ایک سیب کھاؤ گی، اینڈ ٹیلیویژن پروگرام دیکھو گی اور اس سے میں لطف اٹھاؤ گی. She yawned and stretched، انہوں نے جمع ہی لے لیا اور پھیل گئی، اپنے جسم کو پھیلا لیا. Looking almost as young as منٹا، اور وہ اتنی نوجوان دکھائی دیتی تھی جتنا منٹا نوجوان تھی. منٹا رین اپ اسٹیئر، منٹا سیڑھیوں کے اوپر چڑھ گیا، دوڑتا ہوا سیڑھیوں کے اوپر چڑھ گئی. اینڈ گوٹ into her heavy shoes and jeans، اور انہوں نے اپنے بھاری شوز جوتے اور جینز پہن لی. Shall I call Sally and ask her if she want to go، کیا میں سیلی کو پکاروں اور ان سے پوچھو اگر وہ جانا چاہتی ہے. She yelled leaning far over the banister، انہوں نے ایک تیز آواز نکالی. بینسٹر مین جنگلے پر جھکتے ہوئے، لیننگ مین جھکنا، بینسٹر جنگلے پر جھک کر اس نے اپنے والد کو آواز دو کہ میں سیلی کو پکارو. سیلی ان کی ایک سہیلی تھی، پڑوسی تھی، میں ان کو پکارو تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ جائیں. Let's just go by ourselves this time، آؤ کہ اسی دفعہ میں اور تم اکیلی جاؤ. by ourselves mean ہم اکیلے جائیں، مطلب پڑوسی ہمارے ساتھ نہ جائے اس دفعہ. Her father answered rather shortly، اس کے والد نے جلدی جواب دیا. He was silent as they drove toward the beach، جب وہ سمندر کی طرف ساحلی سمندر کی طرف ڈرائیونگ کر رہے تھے تو اس کا والد بہت خاموش تھا. But it wasn't the companionable silence، لیکن یہ زندہ دلی یا ملنساری یا خوشی والا خاموشی نہیں تھا. right that منٹا had come to expect from him، جو منٹا اس سے توقع کرتی تھی کہ وہ ملنساری کی خاموشی ہوگی، تو ایسا نہیں تھا. There was something grim about it، اس خاموشی میں کچھ سنجیدگی چھپی ہوئی تھی. There was something grim means سنگینی یا سنجیدگی اس میں چھپی ہوئی تھی. He is going to talk to me about school، شاید وہ میرے ساتھ اسکول کے بارے میں باتیں کرنے والی ہے. منٹا told herself، منٹا نے اپنے آپ سے کہا، اپنے دل میں کہا کہ میرا والد اس لیے خاموش ہے، شاید یہ میرے ساتھ اسکول کے بارے میں کچھ باتیں کرنے والا ہے. He is going to try to talk me about it again، شاید وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ میرے ساتھ دوبارہ اسکول کے بارے میں بات کر لے کہ میں اسکول جاؤ گی یا نہیں جاؤ گی. تو منٹا نے یہی سوچا. It was funny، یہ بات مضحکہ خیز تھی. The way her father had acted، جس طریقے سے اس کے والد نے یہاں انداز اختیار کیا تو یہ ذرا مضحکہ خیز تھا. مضحکہ خیز تھی پچھلے ٹائم میں جب اس کے والد نے ایسے انداز اختیار کیا تو یہ ذرا مضحکہ خیز تھا. When she announced her intention of going to Merry Hill this term، جب منٹا نے اعلان کیا اپنے ارادے کا، انٹینشن، کہ اسی سال اسی سمیسٹر میں میرے ہل جاؤ گی، تو اس کے والد کا انداز اسی ہی بات پر مضحکہ خیز تھی. It has always been such an accepted thing، یہ تو ہمیشہ ایک مانا ہوا بات تھی، اس کی جانا میرے ہل کے لیے اس کی جانا ایک مانا ہوا بات تھی. Her mother had graduated from Merry Hill، اس کی ماں نے میرے ہل سے گریجویشن کی تھی، وہاں اس نے 20 سبق پڑھی تھی. And it followed that Minta should be enrolled there as a matter of fact، اور یہ اس بات کی دلیل تھی، یہ اس کا پیچھا کرتا تھا کہ منٹا بھی وہاں پر انرول ہو جائے گی، داخل ہو جائے گی، کیونکہ ان کی ماں کو اس کے ماحول سب کچھ کے بارے میں پتہ تھی. Last year was different، گزشتہ سال ذرا مختلف سال تھا. With mother just recovering from that operation،
جب اس کی ماں اسی ہی آپریشن سے صحت یاب ہو رہی تھی، ریکورنگ مین صحت یاب ہو رہی تھی اس آپریشن سے، اٹ واز نیچرل، یہ فطرتی بات تھی، قدرتی بات تھی، دیٹ ہی شوڈ ایکسپیکٹ منٹا ٹو اسٹے ہوم، کہ وہ منٹا سے یہ توقع رکھتی تھی کہ وہ گھر پر قیام کرے، کیونکہ ان کی ماں بیمار تھی تو والد اس سے یہ توقع کرتی تھی جب ہی آ جائے تو والد کو اشارہ ہوگا، کیونکہ she had even wanted to stay، اور وہ بھی چاہتی تھی کہ رک جائے، آرام کر لے یا اسٹے کر لے گھر میں، she mean منٹا بھی یہی چاہتی تھی۔ بٹ ناؤ گوئنگ ٹو میریحل واز سم تھنگ اسپیشل، لیکن ابھی میریحل کو جانا کوئی خاص بات تھی، کیونکہ ٹائم اس پر گزر رہی تھی۔ شی وڈ لیو ان اے ڈارمیٹری، وہ وہاں ایک ہاسٹل میں رہے گی، اینڈ بی اے پارٹ آف دا کیمپس فن، اور یونیورسٹی کے کیمپس یا کیمپس کے اسکول کے کیمپس کے کھیل تماشوں اور ہنگاموں کا ایک حصہ ہوگی۔ اٹ وازنٹ ایز ایف میریحل ور کلیئر اکراس دا کنٹری، ایسا نہیں تھا کہ میریحل سارے ملک میں میریحل کی پالیسیاں سارے ملک میں بالکل صاف تھیں۔ either she would probably be getting home every month or so، شاید وہ ہر مہینے یا اسی طرح گھر کو بھی آ جائے گی۔ and there were the Christmas holidays and the spring vacation، اور کرسمس کی چھٹیاں بھی آ رہی تھی، ہالیڈیز ذرا مقدس چھٹیوں کو کہتے ہیں، اینڈ دا اسپرنگ ویکیشن، اور موسم بہار کی چھٹیاں بھی آ رہی تھی۔ تو یہی تھی، I think dear viewers for today that is enough. We will begin the next one inshallah in the next day. Thank you so much. Try to share with your near and dear one as well.